بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش نقشبندی صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے ہم تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. آپ کو بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات جو کہ اس وقت افطار کی ان پیاری سی ساعتوں میں پیش کی جا رہی ہیں، اپنی جانب سے اور 92 نیوز کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ماشاءاللہ پہلی افطار کا موقع آ چکا. اللہ کا بڑا فضل، بے پایا کرم کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو ایک بار پھر یہ موقع عطا فرما دیا کہ ہم اس کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آنسوؤں کو بہا کر اس کو راضی کر لیں. اور یہ موقع تو ناظرین بدرجہ اولا اس کو راضی کرنے کا ہے، کیونکہ معلوم ہی نہیں، اوقات کا تو پتہ چل گیا نا پوری دنیا کو کہ نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں ڈھیر کر کے رکھ دیا ہے. اب بھی اگر نہیں سنبھلیں گے تو کب سنبھلیں گے؟ بات یہ ہے کہ آج ہم بڑی ہی اہم باتیں کرنے والے ہیں ناظرین. قرآن و سنت کی روح سے رمضان اور روزہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے. اچھا، میں جب رمضان پہ ناظرین غور کرتا ہوں تو میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، ایک کتاب کا پریمبل ہوتا ہے، اس کی پیشانی ہوتی ہے نا، ایک اس کا مقدمہ ہوتا ہے، اس کا دیباچہ ہوتا ہے. کسی کتاب کو جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ اس کے مقدمے کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے پریمبل کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے دیباچے کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بنیادی طور پر رائٹر نے اس پہ لکھا کیا ہے. یہ جو رمضان ہے نا ناظرین، بنیادی طور پہ اس کا پریمبل اگر قرآن میں بیان کیا گیا تو احادیث کی روح سے ایک جگہ پہ بڑا کمال اس کا مقدمہ کہہ لیجئے، اس کا دیباچہ کہہ لیجئے، اس کا پریمبل کہہ لیجئے، وہ بیان کیا گیا ہے. اور وہ ایسا ہے کہ جس نے اب چونکہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ تھوڑی سا تجسس آپ میں بڑھے اور آپ ٹھہر کے ذرا سنیں کہ میں کہنے والا کیا ہوں. کہ بنیادی طور پر اس پریمبل کو سمجھ لیجئے، اس مقدمے کو سمجھ لیجئے، اس دیباچے کو سمجھ لیجئے، سر ورق کو سمجھ لیجئے، آپ کو پورا کا پورا رمضان سمجھ میں آ جائے گا. اب سمجھایا کیا صاحب؟ سمجھایا یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے، شعبان کے آخری دن آپ نے خطبہ فرمایا ناظرین. اور وہ استقبالیہ خطبہ تھا رمضان کے حوالے سے، جسے بروی کیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس خطبے کا ایک ایک جملہ ایسا ہے ناظرین کہ آپ اس کو سونے سے تحریر کریں اور چاندی کے ورق پہ تحریر کریں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان گزارنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف اس خطبے کو منون ہم نے سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا تو بہترین رمضان آپ گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. وہ خطبہ کیا، ذرا توجہ سے سنیے. میرے آپ کے سرکار فرماتے ہیں کہ تم پر ایک نہایت ہی مبارک ماہ سایہ فگن ہونے والا ہے. پہلے تو سرکار نے یہ بتلایا، پھر آپ فرماتے ہیں اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اچھا صاحب، 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ علماء سے پوچھا گیا 1000 مہینوں سے افضل کیسے؟ تو فرمایا کہ 83 برس اور 4 مہینے بنتی ہیں، تو کم سے کم اب رب کی شان ہے وہ کتنا عطا کر دے. تو ایک رات ایسی عطا کر دی کہ جس میں عبادت کر لی تو 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو مل گیا. میرے سرکار آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض فرمایا اور اس میں قیام کو ثواب و اجر کے قابل بنایا. پھر آگے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب چاہے گا وہ اس کی مثل درجہ پائے گا کہ جس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہو. یعنی علماء اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں ایک نفل ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرضوں اور اس سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. اور جس نے اس میں کسی فرض کو ادا کیا، جیسا کہ آگے جملے آ رہے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے ہوں. اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ماہ صبر ہے، یہ ماہ صبر ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟
صبر کا ثواب جنت ہے۔ میرے سرکار نے آگے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے غم خاری کا مہینہ ہے، دادرسی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کے ظاہری اور روحانی رزق میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے۔ اب آگے میرے سرکار نے کیا فرمایا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا وہ اس کے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے آزادی کا سبب ہوگا اور اسے روزے دار کے مثل ثواب ملے گا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب ہوا یہ ناظرین، چونکہ صحابہ تو سرکار علیہ السلام کی ہر بات کو جو ہے وہ منو ان لیتے تھے اور آخری سمجھتے تھے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بس صحابہ کی زبان پہ رہتی تھیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب میں یہ طاقت کہاں ہے کہ روزے دار کو سیر کر کے کھلائیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین نے کیا فرمایا، یہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جو ایک کھجور یا گھونٹ پانی یا گھونٹ دودھ پلا دے۔ یعنی ضروری نہیں کہ بڑی بڑی لیوش افطاریاں کریں صاحب، آپ صدقے دل سے اچھی نیت سے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی ثواب عطا کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں اس ماہ کا پہلا رحمت، درمیانہ حصہ مغفرت و بخشش اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہوتا ہے۔ جس نے اپنے ملازم کے بوجھ کو اس میں ہلکا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا صاحب، غلاموں کے اوپر رحم کیجئے اس مہینے میں، اور دوزخ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کمال بات ہے، فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ وہ 2 کیا ہیں سنیے ناظرین، وہ 2 چیزیں جن سے اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ کا ذکر ہے اور استغفار و توبہ ہے، اور وہ 2 چیزیں جس کے بغیر بخشش نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کی دامن رحمت کی پناہ مانگو۔ اور جس نے کسی روزے دار کو افطاری کے وقت پانی پلایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے حوض سے اسے وہ پانی پلائے گا جس کے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جام کوثر کی بات ہو رہی ہے ناظرین، یعنی کتنی سستی، کتنی آسان اور کتنی حسین ڈیل ہے۔ ذرا آخری جملے پہ بس غور کر لیجئے کہ کسی روزے دار کو صدقے دل سے بھئی اہتمام کے ساتھ جھک کر تواضع کے ساتھ پانی پلا دیجئے۔ میرے آپ کے سرکار نے فرمایا، اور فرمایا تو وہ سچ بھی ہے اور حق بھی ہے، انڈورس کر دیا کہ جس نے کسی کو پانی پلا دیا افطار میں روزے دار کو، میں بروز محشر اسے اپنے حوض سے، اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں گا۔ اس سے زیادہ ناظرین اور کیا چاہیے؟ آئیے آج آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، بہت میٹھی گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب آج پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، اور میرے دائیں جانب بھی ایک ایسی شخصیت ناظرین آج موجود ہیں جن سے پرسنلی میں بڑا متاثر ہوں، کیونکہ ان کی محبت، ان کی حلاوت اور دین کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے، اور پھر جو ایک دکھی دل یہ رکھتے ہیں لوگوں کی خدمت کے حوالے سے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ان کے قلب میں، اور ماشاءاللہ سید زادے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز فلم ڈائریکٹر محترم جناب سید نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ناظرین معروف شناخواں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں محترم جناب محمد ریحان روفی صاحب، اور آخر میں جو بالکل کونے پہ آپ ایک پورشن دیکھ رہے ہیں وہاں پر تشریف فرما ہے محترمہ مہوش ستارہ صاحبہ، جو کہ انشاءاللہ آج بڑے مزے کے کھانے آپ کو بنا کے پیش کریں گی۔ تو آپ تمام لوگوں کو میرے جانب سے السلام علیکم، خوش آمدید۔ بہت شکریہ سعید صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں محمد ریحان روفی صاحب آپ سے، کون سا کلام پیش کرنے والے؟ میں کلام حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا حمدیہ کلام۔ اگرچہ پتر ہے جمال
इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اوکاڑا کی معروف خانقاہ حضرت پیر کرما والا سرکار سے آپ کا تعلق منسٹر فار وائلڈ لائف اینڈ فشریز محترم جناب سید سمسام الحق بخاری صاحب نے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم مزاج گرامی۔ الحمدللہ۔ اچھا جی مفتی صاحب، بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ جو رمضان اور روزے کا تعلق ہے اس میں سب سے پہلے جو قرآن پاک کی روشنی میں رمضان کی فضیلتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، کاش کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنا بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قرآن کے جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے اس کی شخصیت اتنی ہی زیادہ مکمل ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کی سوچ میں اعتدال پیدا ہوتا ہے، ایسا ہی، اور اسے اللہ کے قریب ہونے کا اور ان عملوں کا شوق پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ انہی میں سے ایک رمضان اور روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر بڑے عمدہ اور سب سے اعلیٰ انداز میں روزے کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ واہ۔ پہلے تو میں وہ آیت سنا دوں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اور ہر ایک کو تقریباً آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بے شک۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن گھبرانا نہیں، مشقت والا کام نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس کی ایک تو ہسٹوریکل سٹیٹس بیان کر دیا گیا کہ یہ گزشتہ ساری امتوں پر روزے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات اس آیت میں روزے کا مقصد، اس کا سر اور اس روزے کے فوائد کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری پا سکو اور اپنی ذات کو نکھار سکو۔ بنیادی اس کا مقصد یہ ہے۔ دوسری آیت مقدسہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی خوبیوں کا ذکر کیا، اور خوبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بخشش متعین کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سبحان۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک لوگوں کے بارے میں فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کاش کہ سب روزہ رکھنے لگ پڑیں۔ اللہ اللہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ باوجود ذوف کے سخت اور مشقت والا کام کر کے رزق کمانے کے روزہ نہیں چھوڑتے، اور بعض ایسے ہیں جن کو ساری فیسیلیٹیز میسر ہیں، روزہ پھر بھی نہیں رکھتے۔ کمزوری کہاں ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تیسری آیت سنا دوں، بات مس نہ ہو جائے۔ یہ سورہ الحاقہ ہے قرآن مجید میں، اس کی آیت نمبر 21 سے 24 تک اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت کا بہت اعلیٰ ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہاں سے شروع ہوئی، فرمایا فی عیشۃ راضیہ، کچھ لوگ ہیں جو پسندیدہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ۔ فی جنت عالیہ، سب سے بلند جنت میں،
اللہ قطوفها دانیہ، وہاں گچھے لٹک رہے ہوں گے اور فرشتے ان سے آ کر ملیں گے اور کہیں گے کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے مزے سے کھاؤ، اور تمہیں پتہ ہے تمہیں کیوں عطا ہو رہی ہیں؟ حضرت وکی کی تفسیر ہے، وہ کہیں گے جی کیوں؟ فرمایا اس لیے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم دنیا میں روزے رکھتے تھے، اللہ ان روزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اہتمام فرمایا۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں صاحب، بات آپ کی آگے بڑھتی ہے اور صحیح صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی سے بھی ذرا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو آپ کی ظاہر ہے جو سیاسی مصروفیات ہیں وہ تو اپنی جگہ، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری دوہری بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنی ذاتی ذمہ داری کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی معاملات، تو کیسے رمضان گزارتے کیسے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جہاں تک رمضان میں آپ کو جو بھی آپ کے معمولات ہیں اس میں یہ تو کہیں حکم نہیں کیا گیا ہے، تو ہم لوگوں نے بہانہ بنا لیا کہ رمضان میں کام نہیں کرنا، کام تو آپ نے رمضان شریف میں کرنا ہی کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ کے کچھ نہ کچھ آپ کے ٹائمنگز کا فرق آ جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ تو رمضان شریف الحمدللہ میں نے شروع سے گھر کا ماحول اس قسم کا تھا کہ بہت بچپن سے روزے رکھنے شروع کیے، پیچھے کو 2-3 سال میرے سے مس ہو گئے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر آپ یقین کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھ کے بندہ اسی انہماک سے اور اسی طرح کام کر سکتا ہے جس طرح اس نے اگر روزدار وہ نہ بھی ہو۔ اور دوسرا ایک اور بھی ہے، ایک اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں، عالم لوگ بیٹھے ہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج کل ہم روزہ رکھنا یا نماز پڑھنے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم کوئی احسان کر رہے ہیں، اللہ حالانکہ آپ ایک فرض پورا کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رمضان شریف میں جو یہ بات کر رہے تھے کہ تکلیف میں چونکہ ذمہ دار آدمی ہوں اور ابھی تو زراعت میں بھی بہت ساری چیزیں میکنائزڈ ہو گئی۔ مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں اس وقت پڑھتا تھا، تو مجھے اپنی آج کل گندم کا سیزن ہے تو اسی وقت روزے تھے، تو کم و بیش اس بات کو اب 40 سال ہو گئے ہوں گے، تو میں وہ جہاں جاتا تھا تو بے شمار وہاں گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ گندم کاٹ رہے ہوتے تھے اور روزے رکھے ہوتے تھے۔ اللہ اور آج کل معاملہ ذرا فرق ہو گیا ہے، میرے خیال میں اس وقت 90% رکھتے تھے کام کرنے والے لوگ، آج کل کام کرنے والے لوگ 50% تو نہیں رکھتے، پر وہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں چونکہ سخت گیر آدمی نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی حساب کرنا ہے، میں اپنا حساب بھی نہیں دے سکتا، وہ بھی کسی کے فضل سے ہی کرم ہوگا۔ لیکن بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں جب مشکلات تھیں تو لوگ جو ہے تقویٰ زیادہ تھا، اللہ، اب جب مشکلیں کم ہوئی تو تقویٰ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے اور وہ پھر لے جائے اس طرف۔ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ود ڈیو پروسیس یا بائی دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ میرے اندازے میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت اطہار یا اصحابہ اکرام کے دور کے جو لوگ تھے وہ یقینی طور پہ ہم سے زیادہ متقی تھے، زیادہ پارسا تھے۔ پھر جو لوگ اکابرین امت کے پاس بیٹھے رہے، اولیاء اکرام کے پاس بیٹھے رہے، وہ ان لوگوں کی تربیت اس وقت ہوئی۔ ہمارا بنیادی جو مسئلہ پچھلے 30 سال میں ہوا ہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، تعلیم رہ گئی ہے، تربیت ختم ہو گئی۔ یہ اصل بات ہے، تعلیم رہ گئی ہے بہت اور تربیت جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، تھوڑا سا احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان کی فضیلت بغدادی صاحب پھر سعید صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اس کی عنایت ہے کہ آج رمضان کا یہ پہلا دن اور اس کی توفیق سے اس کی رحمت سمیٹنے کا یہ موقع نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ رمضان حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان پاک ابھی مہینہ شروع ہوتا نہیں تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت پہلے بڑے جذباتی ہو کر صحابہ کرام سے یہ فرمانے لگتے کہ ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون، کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا کون استقبال کرنے والا ہے، اللہ اکبر، اور آپ کس کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے پھر عرض کیا ہمت کر کے کہ یا رسول اللہ کوئی وحی کا نزول ہونے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی دشمن آنے والا ہے کہ ہم پر حملہ آور ہوگا اور ہمارا مقابلہ ہوگا آپس میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے رمضان، یعنی کہ اس کا جو مطلب جیسے ابھی شمسان بخاری صاحب بات کر رہے تھے کہ مشکل وقت میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، تو رمضان اس کا مطلب ہوتا ہے گرم زمین جب اپنے پتھروں کو بھی یہ گرم کر دیتی ہے،
اور اس وقت انسان کا اس کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے. اور عرب کے اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ اونٹ کے بچوں کا اس کے صحرا میں ریت یا جو پتھر ہوتے تھے ان پہ چلنا مشکل ہوتا تھا, ان کے پاؤں جل جاتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ, اس کے اندر جو مشقت روزے کی ہم نے اٹھانی ہے, اس کے ذریعے ہم نے اپنے گناہوں کو جلا کر ختم کرنا ہے. یہ اصل پرپز ہے رمضان. اور دوسرا حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غنیۃ الطالبین میں اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا ایک معنی بارش کا بھی ہے, کہ جو گرمیوں کے بعد اور سردیوں سے پہلے آتی ہے, اور وہ بارش رحمت اور مغفرت کی بارش ہے جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کو صاف کرتا ہے. بالکل ٹھیک. صحیح صاحب آپ کی جانب تو آتے ہیں, لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں چونکہ وقت کم ہے تو ایک مختصر انپٹ جو ہے وہ اپنا شیف صاحبہ موجود ہیں. جی مہوش, کیا بنانے والی ہیں آج یہ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میں بنانے جا رہی ہوں اسپیشل پکوڑے ہیں, کیونکہ پہلا روزہ ہے تو پکوڑوں کے ساتھ افطار کرنا زیادہ اچھا لگے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں میٹھے دہی بھلے, اور اس کے ساتھ بنا رہی ہوں ڈیٹ شیک. اچھا, تو یہ 3 چیزیں بنا رہی ہیں آپ؟ جی بالکل. تو یہ کب تک تیار ہو جائیں گی؟ یہ قریب افطاری سے پہلے. یعنی اس کا مطلب افطار میں ہمیں کھانے کو ملیں گی؟ جی بالکل. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا جی صحیح صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. ابھی بتائیے کہ آپ چونکہ ظاہر ہے دنیا کے مختلف رنگ آپ نے دیکھے, لیکن جب یہ جو روحانی رنگ جب آتا ہے رمضان کی صورت میں, ایک رنگ دنیا کا ہے, ایک رنگ جو ہے وہ اللہ کا ہے. اور جس وقت اللہ کا رنگ اس انداز سے غالب آتا ہے کہ انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اور خاص طور پہ اس موقع پہ کرونا ورلڈ میں, کیا فرمائیں گے کہ رمضان کی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے؟ شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے بچپن کے حوالے سے بات, تو مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا. ہم سید خاندانوں میں پہلی درسگاہ جو ہوا کرتی تھی وہ مسجد سبحان, ہمیں وہاں پڑھنے کے لیے اسکول سے پہلے مسجد میں بھجوایا جاتا تھا قرآن پاک کی تعلیم کے لیے. تو جب رمضان آتا تھا تو میں نے دیکھا کہ قطاریں بھر جاتی تھیں آرام سے. ہم بچوں کو سب سے آگے بٹھاتے تھے وہ, اور ان کے آگے چیزیں رکھتے تھے, تو ہمیں بڑے فیسینیٹ کرتی تھی. تو ہمارے دادا اکثر کہتے تھے بیٹا کھانے کے لیے مت جاؤ, اللہ کھانے کو سامنے دیکھ کے صبر کرو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان. وہ ہمیں سکھایا جاتا تھا. اور وہ زمانہ تھا جب کنات بجتی تھی, لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے, اس سے اعلان ہوتا تھا. اس سے اعلان ہوتا تھا. وہ بجتی تھی تو سب گھروں میں آواز جاتی تھی, تو وہ نکارہ جسے کہتے ہیں نا, نکارہ. تو صبر تحمل ہماری رگوں میں وہاں سے شروع ہوتا ہے, ہمارے خاندانوں میں. ویسے بھی ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں صبر کا نمایاں ہے. اس میں تو کچھ آپ کے تو جد صبر ہی صبر ہے جی, اور ہے کیا آپ کے صحیح صاحب مطلب موجود ہیں, آپ لوگوں کے تو جد تو ظاہر ہے. تو روحانیت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قدرتی طور پر ایک گھر میں ایک رونق آ جاتی ہے, ایک رحمت آ جاتی ہے. آج صبح جب ہم اٹھے تو بڑا اچھا لگا. کبھی اتنی صبح اٹھے نہیں, 7-8 بجے ناشتہ کرتے ہیں, آج سحری جو ہے اتنی صبح اٹھ کے کر رہے تھے. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اکٹھے بیٹھنے کا سحری کرنے کا موقع ملا, تو اتنا اچھا لگا, ایسے لگ رہا تھا جیسے رحمت آئی ہو ہمارے گھر میں. اچھا ایک بات, ایک بڑی عجیب سی بات میں دیکھ رہا ہوں, مختلف لوگ جس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا پتہ نہیں کیوں اس بات کو ڈسکس اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کورونا آنے کے بعد جو ہے مفتی صاحب وہ رمضان کی جو معاذ اللہ جو ایک رونق ہے وہ پھیکی پڑ گئی ہے. یہ بلا وجہ کی بات نہیں ہم کر رہے کہ ایسی پھیکی پڑ گئی ہے. روحانیت کا تعلق کیا صرف ایک نہ نظر آنے والے وائرس سے؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسی نہیں بات. یہ جسٹ ایک ڈسکشن چھوڑی ہے لوگوں نے. SOPs ہیں اور گھر میں آپ ہیں, اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا میں ایک فرق بتانا چاہ رہا تھا. جی بتائیے. تو پچھلے رمضان میں اسی مسجد میں گیا. آج میں 69 ایئرس کا تھا, ابھی میں 70 کا ہوں. ماشاء اللہ. تو میں نے جا کے دیکھا, آپ لگتے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ ماشاء اللہ, کہ مسجد وہی ہے, قطاریں وہی ہیں, لیکن بھری ہوئی نہیں ہے. بھری ہوئی ہے. کوئی بچہ مجھے وہاں نظر نہیں آیا. وہ بچے جن کی تعلیم وہاں سے شروع ہوتی تھی, جن کو لیسن وہاں سے دیا جاتا تھا, اب نہیں ہے. یہ ایک مسنگ فیکٹر ہے. یہ جو فرق ہے ہمارے خاندانوں میں, ہمارے لوگوں میں, کہ وہ بچے کو مسجد میں تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے, جو بنیادی چیز ہے.
جہاں سمجھ آنا شروع ہوتی. واہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. اور یہ بات آپ کی زبان سے زیادہ اس لیے بھی اچھی لگے گی لوگوں کو کیونکہ جو متجددین ہیں وہ ان باتوں کو اب سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن بات وہی ہے، اصل حقیقت وہی ہے. جیسا کہ وہ صحیح صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تعلیم رہ گئی ہے، تربیت ختم ہو گئی ہے. وہی بات ہے، تربیت جو ہے وہ انہی باتوں سے ملتی ہے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. تو جناب یوں جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار ٹرانسمیشن کے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں. اور آئیے جناب مہوش کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ کیا بنانے والی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر دونوں سید زادوں کی اجازت ہو تو کوئی کلام آپ کی اجازت سے سنا جائے. کیا بات ہے جی، بسم اللہ. تو مہوش پہلے تو آپ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ آج کیا بنا رہی ہیں اور کہاں تک پہنچا یہ پروسیس. آج میں بنا رہی ہوں اسپیشل پکوڑے ہیں. اب اسپیشل پکوڑے کی یہ میں نے پریپریشن کی ہوئی ہے جس کے اندر ہم لیں گے آلو بھی ہیں، چکن بھی ہے، بینگن بھی ہیں، چیز بھی ہے، پیاز بھی ہے اور اس کو ہم کوٹ کریں گے. کوٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے فرائی کر رہی ہوں. یہ دیکھیے اسمیل تو بڑی زبردست ہے، نہیں کھانے میں بھی بہت اچھے ہوں. اور اس کے ساتھ بنائے ہیں میٹھے دہی بھلے جس کے اندر میں نے دہی لیا ہے اور جو بھلے ہیں وہ میں نے ابھی خود بنائے ہیں ماش کی دال اور بیسن کے ساتھ. اس کو فرائی کیا. فرائی کرنے کے بعد ہم نے شوگر. اچھا یہ پنجاب میں اس کو دہی بھلے کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں مفتی صاحب اس کو کراچی میں دہی بڑے کہتے ہیں. تو عموماً میں کہتا ہوں کہ بہت سے بڑے ایسے ہوتے ہیں جو صرف دہی بڑے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں. جی بالکل، یہ اس کو دہی بڑے بھی کہہ سکتے ہیں، دہی پھلکیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور دہی بھلے بھی کہہ سکتے ہیں. بہترین ہو گیا. اور اس میں دہی لیا ہے، شوگر لی ہے، ساتھ میں دہی بڑے بنائے ہیں اور اس میں ایڈ کروں گی املی کی چٹنی اور آلو بخارے کی چٹنی. یہ دیکھیں میں نے بالکل ریڈی بھی کر دیا. اچھا یہ ریڈی ہو گیا؟ ہاں جی یہ بالکل ریڈی ہو گیا. اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی ڈیٹ شیک جس کے اندر میں کھجورے لوں گی، لال شربت لوں گی، دودھ لوں گی اور ساتھ میں الائچی پاؤڈر. تو وہ جو ڈیٹ شیک آپ بنائیں گی نا جی جی اس کا ایک گلاس الگ سے مخصوص کر دیجیے گا. جی بالکل صحیح ہے، یہ اور کہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی تو جناب کیا سنانے والے ہیں؟ دو سید زادے موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں. میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو میں تو مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ تک کے نہ سونا روزہ نہ کعبہ تک گیا، نہ سونا روزہ نہ کعبہ تک گیا، نہ سونا روزہ ہے دل تڑپتا تے جان چلیے تھے اور چٹھیاں تے سارے مل جو سونا
पल खलो